الذي يسعد وأشقى أضحك وأبكى الذي هو أفقر وأغنى أمات وأحيا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت. حاضرین محترمین مخلصین موحدین بزرگوں بھائیوں نوجوان مسلمان ساتھیوں السلام علیکم. اللہ وند قدوس ذات ذوالجلال والاکرام نے بہر صورت بہر کیفیت اور بہرحال مومن مسلمان کو اپنی جنت کا حقدار مقرر فرمایا ہے. وہی انسان اللہ کی جنت کا مستحق ٹھہرے گا جس نے قرآن کتاب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور پیغمبر کے سمجھائے ہوئے طریقے کو اختیار کیا ہے. قرآن کی اصول اور پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طرز اور طریقے کو چھوڑ کر یا ترک کر کے
کوئی بھی مسلمان اللہ کے دربار میں نہ اجر نہ ثواب نہ ہی نجات اور نہ ہی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ قرآن مقدس کی چند صورتوں کے اندر اللہ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا، ان لوگوں کی نشاندہی فرمائی ہے جن کو اللہ نے اپنی توفیق قرآن کے بتائے ہوئے عقیدے اصول اور پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے یا نہ گزارنے کی صورت میں ان کا جو انجام ہے وہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ طریقہ جس نے اختیار کیا جو پیغمبر نے بتایا، وہ عقیدہ یا زندگی کا اصول جو اللہ کے قرآن نے بتایا، اس کو اختیار کرنے والے کا انجام کیا ہوگا اور اسے پس پشت ڈال کر اس سے روگردانی کرنے والے کا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے پاس دنیا میں بھی لوگ جب کسی سے اختلاف رکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ ایک کھبا ہے، جی کہتے ہیں نا ایک کھبا ہے، یعنی یہ بایاں ہے، یہ الٹا ہے، بایاں الٹا ہے اور دایاں سیدھا ہے۔ تو ہر مکتب فکر والا دوسرے کو کہتا ہے یہ بایاں ہے، یہ کھبا ہے۔ قرآن مقدس کی زبان میں، اللہ کے قرآن کی زبان میں یا اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کے مطابق آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کھبا کون ہے اور سجا کون ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے ہر جمعے میں فیصلہ قرآن سے ہوتا ہے، اور اللہ کرے کہ مرتے وقت تک یہ قرآن والی نعمت ہم سے اللہ دور نہ کرے، یہ ہمیں نصیب رہے۔ اسی قرآن کو پڑھتے پڑھتے، اسی کو بیان کرتے کرتے ہماری زندگی تمام ہو جائے۔ ایک تو وہ طریقہ ہے جو تو نے اختیار کیا کہ یہ بایاں ہے، یہ الٹا ہے، یہ کھبا ہے اور یہ سجا ہے، یہ سیدھا ہے، دایاں ہے۔ ایک وہ ہے جن کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ دایاں ہے اور یہ بایاں ہے۔ عربی کے اندر دائیں کو اصحاب الیمین کہا جاتا ہے اور بائیں کو اصحاب الشمال کہا جاتا ہے۔ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں نا کھبا کیڑا ہے تے سجا، بولو ہاں، قرآن بتائے گا ہمیں۔ ایک تو وہ ہے ہر بندے نے اپنی من مانی اختیار کی، اپنی زندگی گزاری اپنی چاہت کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق۔ قرآن سے نہیں پوچھا، پیغمبر کے فرمان سے نہیں پوچھا، حالانکہ پوچھنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ بولو، باہر والا چلا چھوڑے، اچھا کیوں چلائے؟ اللہ اکبر۔ توجہ ہے، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے۔ سورۃ الواقعہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، او لوگو دائیں طرف والے، ما اصحاب الیمین، کتنے خوش نصیب ہیں دائیں طرف والے۔ معلوم ہو گیا مقام انہی لوگوں کا ہے جو دائیں طرف والے ہوں گے۔ جو کون ہوں گے؟ اصحاب الیمین، سجے دائیں طرف والے جنتی ہوں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ الواقعہ 27ویں پارے کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال دونوں گروہوں کا تذکرہ اللہ کریم فرما رہی ہیں۔ دونوں لوگ، دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر اللہ کریم فرما
فرما رہے ہیں او لوگو آؤ میں اللہ تمہیں بتا دوں. یہ پہلے اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. او لوگو دائیں طرف والے کتنے مقدر والے ہیں, دائیں طرف والے کتنے سعادت والے ہیں, دائیں طرف والے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. اور بائیں طرف والے کتنے بدبخت ہیں, بائیں طرف والے. اللہ یہ آپ نے ذکر تو فرما دیا, دائیں طرف والے خوش نصیب ہیں اور بائیں طرف والے بد نصیب ہیں. دائیں طرف والے خوش بخت ہیں اور بائیں طرف والے بدبخت ہیں. اللہ ان کا مقام کیا ہے, اللہ ان کی زندگی کا طرز کیا ہے, ذرا نشاندہی تو ہو جائے کون دائیں طرف والا ہے اور کون بائیں طرف والا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اسی صورت کے اندر, اللہ فرماتے ہیں اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. او لوگو دائیں طرف والے ہیں جو کیا ہی کہنا ہے ان دائیں طرف والوں کا. دائیں طرف والے فی صدر محضود وطلح منضود وظل ممدود. اللہ فرماتی ہے ان کے لیے جنت میں اللہ نے بڑے بڑے سائے رکھے ہیں, میں اللہ نے بڑی بڑے ان کے لیے مقام رکھے ہیں, میں اللہ نے ایسے مقام ان کے لیے رکھے ہیں, ان کو وہ مقام میں اللہ نے عطا کیا ہوا ہے. ماء مکسوب, ان کا پینا بھی بڑا اعلیٰ اور عمدہ ہوگا, ان کا کھانا بھی بڑا اعلیٰ ہوگا, لیکن لا مقطوعۃ ولا ممنوع. جو کچھ بھی انہیں دیا ہوگا اللہ فرماتے ہیں نہ ختم ہونے والا ہوگا اور نہ روکا جانے والا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ان کو جو دیا جائے گا وہ ختم بھی نہیں ہوگا اور روکا بھی نہیں جائے گا. یہ اصحاب المیمنہ, اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے, اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے, جو الٹے ہاتھ والے ہوں گے, کتنے ہی بدبخت ہوں گے وہ لوگ جو بائیں ہاتھ والے ہیں. اللہ ان کے لیے کیا ہے, اللہ فرماتے ہیں فی سموم وحمیم, دھوئے کے اندر ہوں گے, وحمیم اور کھولتا ہوا پانی ہوگا. ان کے لیے کیا ہوگا, کھولتا ہوا پانی ہوگا, ابلتا ہوا پانی. اور قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے نا یشوی الوجوہ بئس الشراب, وہ اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا منہ کے قریب لے کے جائیں گے ان کے چہرے جھلس جائیں گے. اتنی تپش, اتنا گرم کہ منہ کے قریب. آج بھی اگر پانی, ابھی تو سردیوں کا موسم ہے, پانی تو گرم کرتے رہتے, جب اس میں سے اس کا دھواں ہی چہرے کے اوپر بندے کے آ جائے تو اس کی اتنی سختی ہوتی ہے, اتنی شدت ہوتی ہے کہ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جس برتن میں پانی ہو وہ بھی بندے کے ہاتھ سے گر جاتا ہے, اس کی تپش کی وجہ سے. ہاتھ کو لگ جائے تو ہاتھ کام چھوڑ دے. اللہ فرماتے ہیں وہ دھوئیں کے اندر وحمیم, کھولتا ہوا پانی, بند کر دو, کھولتا ہوا پانی, وظل من یحموم, ان کے لیے سائے ہوں گے لیکن دھوئیں کے سائے ہوں گے, ان سایوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لا بارد ولا کریم, دھوئیں کا جو سایہ ہوتا ہے اس میں نہ ٹھنڈک ہوتی ہے نہ لذت ہوتی ہے. دھواں اگر سر کے اوپر سے گزر رہا ہو
اس کا نیچے سایہ ہو تو وہ سائے کے اندر ٹھنڈک بھی نہیں ہوتی اور اس میں مزہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے یا اصحاب الشمال کے لیے، کس کے لیے؟ بایوں کے لیے، اصحاب الشمال کے لیے۔ اب اصحاب الشمال، اللہ اکبر، اللہ کریم فرماتے ہیں اذا السماء انشقت، او لوگو جب آسمان پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، اور اس کو پھٹنے کا حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وحقت، اللہ فرماتی ہے جب میں حکم دینے والا ہوں، وحقت تو آسمان کو چاہیے بھی کہ وہ میرے حکم کو بجا لائے اور پھٹ جائے۔ جب میں نے اسے حکم دیا ہوا ہے او آسمان ٹھہرا رہے تو وہ ٹھہرا ہوا ہے، اور جب میں اللہ حکم دوں گا کہ پھٹ جا تو وہ پھر تکاد السماوات یتفطرن، اللہ فرماتی ہیں قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے تمہارے اوپر، اور وہ دن آئے گا اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت، اور زمین جب کھینچ کھینچ کے لمبی کر دی جائے گی، والقت ما فیہا وتخلت، اور باہر ڈال دے گی جو اس زمین کے اندر موجود ہے، وتخلت، اور خالی ہو جائے گی، واذنت لربها وحقت، اور اسے حکم کیا ہے خالی ہونے کا اور لمبی ہو کے کھینچی جانے کا حکم اسے کیا ہے، تو اللہ نے کیا ہے اذنت لربها وحقت، اور حق بھی یہ ہے زمین اللہ کا حکم پورا کرے، اللہ کا حکم بجا لائے۔ اللہ پھر فرماتی ہیں یا ایھا الانسان، اب بائیں دائیں کا پتہ چل رہا ہے، یا ایھا الانسان، او انسان، انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، تیری دوڑ اللہ کی طرف دوڑنا ہے، تو بڑا زور لگا رہا ہے اللہ کی طرف دوڑ رہا ہے، کہتا ہے میری اللہ کے پاس میں چلا جاؤں، جب جاؤں اللہ کے ساتھ ملاقات ہو جائے، فملاقیہ، تیری ملاقات ضرور اللہ سے ہوگی، ملاقات تیری اللہ سے ضرور ہوگی، لیکن تو نے عمل کیا کیا ہے کہ تو اللہ سے ملاقات کا اتنا شوق رکھتا ہے؟ تو نے اس گھر کے لیے کیا ہے؟ اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس بندے کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، کدھر دیا جائے گا؟ دائیں ہاتھ میں۔ اب دائیں بائیں کا پتہ چلتا ہے، جس کو جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، میرا پیغمبر اس کا حساب بڑا آسان ہوگا، اس کا حساب بڑا آسان ہوگا، اس کا معاملہ بڑا آسان ہوگا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب بڑا آسان ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ وینقلب الی اہلہ مسرورا، وہ اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال کی طرف جب لوٹے گا، ینقلب الی اہلہ مسرورا، بڑا خوش ہو کے لوٹے گا، اللہ، بڑا خوش ہو کے، اور لوٹے گا تو کیا کہے گا؟ اللہ اکبر، جب لوٹے گا تو کیا کہے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ الحاقہ، اللہ فرماتے ہیں اما من اوتی کتابہ بیمینہ، وہ بندہ جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ، وہ کہے گا او لوگو
یہ میرا اعمال نامہ پڑھو، اللہ یہ میرا اعمال نامہ، اس کو خوشی اتنی ہوگی، اس کو فرحت اتنی ہوگی، وہ اتنا خوش ہوگا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اتنی چھلانگیں لگاتا ہوا، اتنا کودتا ہوا کہے گا یا اقرؤ کتابیا، آؤ نا میرا اعمال نامہ پڑھو، یہ دیکھو میرے اعمال نامے کے اندر کیا ہے۔ سورۃ الحاقہ 29واں پارہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں ہاں اقرؤ کتابیا، وہ کہے گا آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیا، میرا ایمان یہ تھا میں نے اپنے حساب سے ملنا ہے، میرا ایمان یہ تھا میرے عملوں کا حساب ہونا ہے، میرے عقیدے کا حساب ہونا ہے، میرے نظریے کا حساب ہونا ہے، میری نیکیوں کا حساب ہونا ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیا، میرا ایمان عقیدہ اور یقین یہ تھا میں نے اپنے حساب کے ساتھ ملنا ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں اس نے بڑی مشکلیں گزاری ہیں، بڑی دقتیں گزاری ہیں، بڑی مصیبتیں گزاری ہیں، بڑی دشواریاں مشکلات کا سامنا اسے کرنا پڑا ہے، لیکن آج جب قیامت کا دن ہوگا میں اللہ نے اس کو کیا دینا ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بڑی رضا والی زندگی کے اندر ہوگا، ایسی زندگی میں ہوگا جو اس کی مرضی والی ہوگی۔ میں اللہ نے کہہ دیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، او میرے بندے تو نے میری رضا والے کام کیے ہیں، لہٰذا میں اللہ تجھے کہہ رہا ہوں پہلے میرے بندوں میں داخل ہو، پھر اس کے بعد میری جنت میں داخل ہو جا۔ لیکن یہ ہوگا دائیں طرف والوں کے لیے، کس کے لیے؟ دائیں طرف والوں کے لیے۔ اللہ دائیں طرف والے کون ہیں؟ دائیں طرف والے یہ تو اخروی نتیجہ ہے، یہ تو قیامت کی بعد کا نتیجہ ہے، یہ تو جنت و جہنم کے لیے نتیجہ اور انجام ہے۔ دنیا کے اندر ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی جناب ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی ہے، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کون سا راستہ سیدھا ہے اور کون سا۔ تو کہتا ہے نا میں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوئی ہیں، میں نے مدرسوں کے اندر چٹائیوں کے اوپر میں نے گھسیٹیاں نہیں کی ہیں، مجھے کیا پتا کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، مجھے کیا پتا ایمان کیا ہوتا ہے، مجھے کیا پتا کہ عمل کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، او انسان اگر تجھے پتا نہیں ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اپنی تخلیق کے اندر تو دیکھتا تھا، تجھے پتہ چل جاتا مما خلق، تجھے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ جب پیدا کرنے والا وہ ہے تیری ضرورتیں پوری کرنے والا بھی۔ پھر کہتا ہے جی ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اللہ فرماتی ہیں میرے دربار میں یہ عذر چلنے والا، یہ بہانہ چلنے والا، الم نجعل لہ عینین، میں اللہ نے دو آنکھیں جو دی ہیں، کتنی آنکھیں؟ دو آنکھیں میں اللہ نے دی ہیں۔ اب دو آنکھیں جو دی ہیں، جس کی دو آنکھیں ہوگی وہ سالم ہوگا، اور جس کی ایک ہو اور ایک نہ ہو
وہ سالم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر دو آنکھیں دنیا کے مشاہدے کرنے کے لیے، دنیا کو دیکھنے کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے میں اللہ نے جو دو آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ کا نام قرآن ہے، دوسری آنکھ کا نام محمد۔ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو ان آنکھوں کی ضرورت ہوگی، اور آخرت میں دیکھنا چاہتے ہو جس نے قرآن کو لے لیا اس نے ایک آنکھ لے لی ہے، جس نے محمد کی سنت کو لے لیا اس نے دو آنکھیں لے لی ہیں، اور جس نے دو میں سے ایک کو نہ لیا اس کو نظر آنا۔ دنیا کے دیکھنے کے لیے تو یہ آنکھیں ہیں، اور یہ نہ بھی ہوں تو کام چل جاتا ہے۔ نابینا بھی قرآن کا حافظ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتی ہیں یہ دنیا والی آنکھ ہو کہ نہ ہو، قرآن والی آنکھ ہونی چاہیے۔ دنیا والی آنکھ ہو کہ نہ ہو، میرے پیغمبر کی سنت والی آنکھ ہونی چاہیے، اور جو پیغمبر کی سنت والی آنکھ کے ساتھ دیکھتا ہے، قرآن والی آنکھ کے ساتھ دیکھتا ہے، وہ بندہ مر تو جاتا ہے لیکن کبھی ایمان سے خالی وہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، میں اللہ نے دو آنکھیں جو تمہیں دی ہیں، ہونٹ بھی دی ہیں اور زبان بھی دی ہے۔ زبان تمہارے پوچھنے کے لیے میں اللہ نے دی ہے، ہونٹ بھی میں اللہ نے تمہیں دی ہے، ہونٹ بھی ہیں اور زبان بھی تمہاری ہے۔ وَهَدَيْنَا النجدین، میں اللہ نے دو راستے بھی بتا دیے ہیں، یہ راستہ اصحاب الیمین والا ہے، یہ راستہ اصحاب الشمال والا ہے، یہ راستہ جنت کو جانے والا ہے، یہ راستہ جہنم کو جانے والا ہے۔ اِلَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں اللہ نے دو راستے جو بتا دیے ہیں، اب تیری مرضی سیدھے راستے پہ جاتا ہے یا الٹے پہ جاتا ہے، دائیں پہ جاتا ہے یا بائیں پہ جاتا ہے، دایاں جنت کو جاتا ہے، بایاں جہنم کو جاتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اب ان راستوں کے اوپر جنت کو جانے کے لیے گھاٹیاں تجھے طے کرنی پڑیں گی، پہاڑی سلسلہ ہوگا، پتھر بھی ہوں گے، کانٹے بھی ہوں گے، جبکہ جہنم کا راستہ بڑا ہموار ہے۔ جہنم کا راستہ بڑا مار ہے۔ جہنم کا راستہ جو ٹھیکیدار اس پہ لگا ہوا ہے نا ابلیس، اس نے شاول بھی لگایا ہوا ہے، بلڈوزر بھی لگایا، بالکل اس راستے کو اس نے ہموار کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر سائن بورڈ بھی اس نے لگائے ہوئے ہیں کہ سیدھا جہنم کو جائے گا۔ اور یہ جب اپنی گاڑی کو اس روڈ پہ رکھتا ہے پھر کہتا ہے اب میں 190 کی سپیڈ پہ جاؤں گا، بریک والا نام جمپ کھڈا معاف ہے، سیدھا جہنم جائے گا۔ اور جو جنت کو جانے والا ہے وہ راستہ خاردار ہے، وہ راستہ کانٹے دار ہے، وہ گھاٹیاں طے کرنی ہوگی، دقتیں، دشواریاں، مشکلات، ان کو طے کرے گا، عبور کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ ایمان سے بتاؤ جنت کے راستے میں گھاٹیاں ہیں کہ نہیں؟ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز سب سے بڑی گھاٹی ہے۔ نماز گھاٹی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر گھاٹی نہیں ہے تو پھر مسجد کی صفیں خالی کیوں ہوتی ہیں؟ روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ گھاٹیاں ہیں کہ نہیں؟ مشکلات ہیں نا۔ اللہ اکبر، ان مشکلات سے جو گزر کر جائے گا، ان مشکلات سے ہو کر جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ وہ کدھر جائے گا؟ اتنا آسان نہیں ہے۔ مال خرچ کرنا آسان ہے؟ آسان ہے؟ آسان ہے تو کڈو ہونے ادھر میں دیکھا نا، پتہ چل جاتا ہے۔ ابھی مال خرچ کرنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ اور یہ جب اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا، اللہ اکبر، اور دعائیں دیکھو تو لمبی لمبی ہوتی ہے، اے اللہ کروڑوں دے، اے اللہ لاکھوں دے،
اے اللہ ہزاروں دے، اور جب اللہ کے نام پہ دینے کی بات آئے تو پھر جیب میں ٹٹول کے دیکھتے ہیں 5 کا سکہ کہیں سے مل جائے۔ اللہ کے نام پہ دینا کیا ہے؟ سکہ 5 کا، اور لینے کتنی ہیں؟ لاکھوں کروڑوں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، او بندے تو نے گھاٹی نہیں چڑھائے، او بندے تو گھاٹی کے اوپر نہیں گیا ہے، تو نے گھاٹی کو عبور نہیں کیا ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تجھے کیا پتا گھاٹی کیا ہے؟ تجھے کیا پتا کہیں یہ نہ سمجھ لینا کسی پہاڑی سے چڑھ کے میں نے جنت میں جانا ہے۔ ما أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تجھے کیا پتا گھاٹی جنت کے راستے میں آنے والی کون سی ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی کی گردن آزاد کرنا ہے، مال خرچ کر کے غلام کو آزاد کرنا ہے، مال خرچ کر کے جیلوں کے اندر موجود بے گناہوں کو حکومت کی گرفت سے، ظالموں کی گرفت سے آزاد کروانا ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، یا کھانا کھلانا ہے کسی بھوکے کو اس دن جس دن وہ بھوکا ہو، اس دن کھانا کھلانا ہے۔ یہ نہیں کہ تو انتظار کرتا رہے رجب کا مہینہ آئے گا تو زکوٰۃ دوں گا، رمضان کا مہینہ آئے گا تو زکوٰۃ دوں گا۔ نہیں نہیں، اللہ فرماتے ہیں اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، آج فقیر کو ضرورت ہے، آج یتیم کو ضرورت ہے، تو نے اس کے ساتھ رجب کا نیٹا رکھ لیا ہے، تو نے رجب کا مہینہ رکھ لیا ہے، تو نے رمضان کا مہینہ رکھ لیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، مجھے آج ضرورت ہے تو اسے آج کھلا۔ آپ بھی رجب میں کھایا کر، باقی 11 مہینے کھانے کی ضرورت رمضان میں کھایا کر۔ یہ کون سا تجھے کس نے سمجھایا، کس نے پڑھایا؟ یاد رکھو، آج سے ایک آدمی نے کاروبار شروع کیا، اگلے سال اسی تاریخ کو اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ آج سے 1 مہینہ پہلے جس نے شروع کیا، اگرچہ ربیع الاول کا مہینہ، اگرچہ ربیع الآخر کا مہینہ، یا جمادی الاول یا جمادی الثانی کا مہینہ ہے، جو بھی مہینہ ہوگا جہاں سے کام شروع کیا اسی مہینے میں زکوٰۃ دینی ہے۔ ایک آدمی کا مہینہ پورا ہو گیا ہے شوال کے اندر، اور وہ کہتا ہے زکوٰۃ میں رمضان میں دوں گا۔ کیوں؟ رمضان کے ساتھ تو 1 مہینہ اور گزر کے تیری 2 سالوں کی زکوٰۃ بن جائے گی، تم ابھی انتظار کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ہے اس بھوکے کو جو بھوکا ہے، اس وقت پہ کھلانا ہے جب وہ بھوکا ہے۔ تیرے گھر میں فروٹ چل رہے ہیں، تیرے گھر میں بڑے بڑے کھانے چل رہے ہیں، تیرے گھر میں روزانہ ہزاروں کی سجیاں آ رہی ہیں، تیرے گھر میں کڑھائیاں آ رہی ہیں، اور تیرے پڑوس میں یتیم کو دال بھی میسر نہیں ہے، تیرے گھر تیرے پڑوس میں فقیر کو سبزی بھی میسر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یتیما ذا مقربۃ، یتیم تیرے قریبی ہو اس کو کھلا، او مسکینا
ذا متربۃ، یا مسکین کو کھلا، وہ مسکین ذا متربۃ جو مٹی میں لت پاتے، مزدوریاں کر رہا ہے، اینٹوں کا کام کر رہا ہے، گارے کا کام کر رہا ہے، لت پت مٹی میں ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس کے کپڑوں کو پھٹے ہوئے دیکھ کے یہ نہ سمجھ میں اس کو دوں گا ہمارے گھر کے برتن خراب ہو جائیں گے، ہم جس کپڑے میں دیں گے وہ کپڑا اور دسترخوان خراب ہو جائے گا۔ یا ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اس برتن میں دے جو تیرے استعمال کا نہ ہو۔ نہیں نہیں، اللہ فرماتے ہیں تو نے گھاٹی چڑھنا ہے، لہذا گھاٹی وہی بندہ چڑھے گا، وہ خرچ کرے گا جو اسے پسند ہو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ او لوگو، نیکی کے کمال درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک وہ خرچ نہ کرو جس کو خرچ کرنے پہ تمہارا دل خوش ہوتا، جس کو تمہارا دل پسند کرے وہ خرچ کرو۔ اور ادھر کیا ہوتا ہے، ایک طالب علم تھا نا، مدرسے میں لے آیا دال، لے آیا یا کوئی گوشت وغیرہ طالب علموں کے لیے، تو کہنے لگا یہ رات کا سالن ہے۔ سالن کس وقت کا ہے؟ رات کا سالن ہے۔ تو طالب علموں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ ایک گروپ نے کہا کہ نہیں لیتے ہیں ہم رات کا سالن، دوسروں نے کہا کوئی بات نہیں، رات کا ہے تو کوئی بات نہیں، لے لو۔ خیر ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ ان کے پاس جو وہ گڈوی تھی نا، ہانڈی، وہ لڑائی میں گری اور ہانڈی ٹوٹ گئی۔ ہانڈی کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی۔ وہ بچہ رونے بیٹھ گیا جو لے کر آیا تھا۔ اس کو پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ یہ ہانڈی گر گئی اور سالن ضائع، رو اس لیے گیا ہوں جس ہانڈی کے اندر ہم کتے کے آگے ڈالتے تھے نا، وہ آپ نے توڑ دی ہے۔ طالب علموں کے لیے پہلے تو مال وہ ہوگا جو بچا کھچا ہو، پہلے تو بچتا ہی نہیں ہے، کوشش کرتے ہیں دوسرے وقت بھی خود کھا لیں۔ تیسرے جو ابھی جو ریفریجریٹر اور فریج شریف جو آ گیا ہے نا، مہینوں پڑا رہتا ہے، لیکن کسی غریب کو دینا، گھاٹی چڑھنی ہے، اصحاب الیمین بننا ہے، دائیں ہاتھ والوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں او مسکینا ذا متربۃ، یا اس مسکین کو کھلانا ہے ذا متربۃ جو مٹی کے ساتھ لت پت ہے، جس کی حالت بڑی کمزور ہے، جس کی حالت بڑی لاغر ہے۔ ثم کان من الذین، اس کے بعد پھر اور کیا کرنا ہے؟ کان من الذین آمنوا، یہ کام کرنے کے بعد پھر ان لوگوں میں سے ہونا ہے جو ایماندار ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی جو وصیت کرتی ہیں، وتواصوا بالمرحمہ، اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں، معاف کرنے کی وصیت کرتے ہیں، آپس میں درگزر کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، یہ کام جو کرتے ہیں وہ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، وہ لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ بائیں ہاتھ والے یوں نہیں ہوتا کہ بزرگوں کی نہیں مانی تو بائیں ہاتھ والا بڑیروں کا دین چھوڑ دیا، بائیں ہاتھ والا ہو گیا جس نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، جس نے باپ دادا کی طرح قبریں نہیں چاٹی ہیں، جس نے باپ دادا کی طرح عرس نہیں منائے ہیں، جس نے باپ دادا کی طرح قبروں پہ بیلے نہیں لگائے ہیں، اس کو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ بائیں ہاتھ والا ہے، کھبا ہے۔ یہ کون ہے؟ کھبا ہے۔ اور جو توحید والا ہو اسے کہتے ہیں کھبا ہے۔ توحید بیان کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کھبا، بایاں۔
حالانکہ اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب المیمنہ، یہ دائیں ہاتھ والا ہے۔ یہ کون ہے؟ آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ دائیں ہاتھ والا ہے، اور دنیا جیسا بھی اسے کہ اللہ اکبر، اور بائیں ہاتھ والا اللہ اللہ۔ اللہ کریم فرماتی ہیں اما من اوتی کتابہ بشمالہ، وہ بندہ جس کو اس کا مال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، مجھے میرا اعمال نامہ نہ ملتا، مجھے میرا چٹھا نہ ملتا، مجھے میرے عمل کرتوت نہ ملتے، کیوں؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور مجھے پتہ ہی نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے، کیوں؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس آج موت بھی نہیں آتی۔ دنیا میں تو کہتا تھا دوسرے مرے اور میں نہ مروں، ادھر کیا کہے گا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس موت آ جائے میں ختم ہو جاؤں، ما اغنا عنی مالیہ، مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا میرے مال نے، میں نے جو مال کمایا تھا، جس کی خدمت کرتا رہا مال کی، اس کو سنبھال کے رکھتا رہا، لیکن اس مال نے مجھے فائدہ نہیں دیا۔ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، آج میرا جاہ جلال بھی میرے پاس سے ضائع ہو گیا، آج میری شہنشاہی بھی مر گئی، آج میری چودراہٹ بھی۔ دنیا میں تو لوگ مجھے سلوٹ کیا کرتے تھے، مانا کرتے تھے، آگے بھی گارڈ تھے، پیچھے بھی گارڈ تھے، دائیں بائیں بھی پروٹوکول تھا۔ ہلک عنی سلطانیہ، آج میرا وہ جاہ جلال کدھر گیا؟ خضوع ہو، اب اللہ کا حکم آ رہا ہے، خضوع ہو، پکڑو اس کو۔ یہ کس کو؟ کھبیاں، کھبیاں، اچھا کسا پکڑو؟ کھبیاں۔ بائیں کو پکڑو، الٹے ہاتھ والے کو پکڑو، اصحاب الشمال۔ اللہ فرماتی ہیں خضوع، پکڑو اس کو، فغلو، توق ڈال دو اس کے گلے میں، ثم الجحیم صلو، پھر دوزخ میں اس کو ڈال دو، ثم فیہ سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، پھر اس کو زنجیروں میں جکڑ لو، جس کی ایک ایک ذراع 70 گز کا، جو زنجیر کا ایک ایک کڑا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فسلکو، باندھ دو اس کو زنجیروں میں، باندھ دو، انہو کانا لا یؤمن باللہ، یہ اللہ کے اوپر ایمان لانے والا نہیں تھا۔ اس کو جب بھی قرآن کی دعوت دی جاتی، اس کو جب بھی فرمان پیغمبر کی دعوت دی جاتی، اسے جب بھی پیغمبر کے طریقے کی دعوت دی جاتی، یہ کہتا بائیں ہیں، یہ کہتا الٹے ہاتھ والے ہیں، باپ دادا کے دین کو نہیں مانتی ہیں، ابا و اجداد کے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، پہلی بات یہ ہے اس کے اندر ایمان نہیں تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے پہ ترغیب بھی نہیں دیتا تھا، مسکینوں کو کھلاتا بھی نہیں تھا، پھنے خان بنا ہوا تھا، آکڑ خان بنا ہوا تھا۔ حالانکہ میں اللہ نے قرآن میں بتا دیا تھا لا تمش فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ اکڑ کی چلنے کی
ضرورت نہیں ہے او خان صاحب، او چودھری صاحب، او ملک صاحب، او مہر صاحب، او فلاں صاحب، فلاں صاحب، زمین پہ آکڑ خان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تمش فی الارض مرحا انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو آکڑ خان بن کے زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتا ہے، تو لمبا ہو کے آسمان، تو لمبا ہو کے پہاڑوں کے سر کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے عاجز بن کے رہ، فقیر رہ، بن کے رہ، میں اللہ کے حکموں کے اندر رہ، لیکن تو آکڑ خان بن رہا تھا، تو یتیموں کو نہیں کھلاتا تھا، مسکینوں کو نہیں کھلاتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، اور جب قیامت کا دن ہو گیا، آج تیرا دوست بھی کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں تیرے دوست تھے، دوستوں کو تو دکھاتا تھا اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے، نہ یتیموں کا خیال کرتا تھا، نہ مسکینوں کا خیال کرتا تھا، نہ یہ بیواؤں کا خیال کرتا تھا، نہ کسی کا لحاظ خیال کرتا تھا۔ تو اپنے ساتھیوں کے اندر بڑا گھمنڈ میں تھا، بڑا تو اپنے اندر ایسا پھیلا آکڑ خاں بنا ہوا تھا، تجھے نہ شباب کا خیال تھا، نہ جوانی کا خیال تھا، شرابیں بھی چل رہی تھی، شباب بھی چل رہے تھے، عریانی اور فحاشی عام تھی۔ تو نے دنیا میں دوستوں کی وجہ سے سارا کفر اور بےایمانی کی ہے، آج قیامت والے دن تیرا دوست یہ اصحاب الشمال ہے، اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، الٹے ہاتھ والے، جنہوں نے اللہ کے قرآن پہ ایمان، اللہ فرماتے ہیں نا انہو کان لا یؤمن باللہ، اور جو دنیا میں ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، اس کا بھی اللہ پہ ایمان بولو۔ اس ملک میں اتنے بڑے بڑے کفر ہو رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے کفر آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک چیز آج آپ کو دکھانا ضروری سمجھتا ہوں، کئی دفعہ میں نے کہا بھی پھر دکھائی نہیں ہے۔ ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر شجاباد کے علاقے میں، ملتان کی تحصیل ہے شجاباد، اس علاقے میں ایک دربار کے اوپر ان لوگوں نے اس دربار کا طواف کیا، اور صرف طواف ہی نہیں کیا، ساتھ میں کلمات پڑھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ یہ دربار کے اوپر طواف ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کلمات جو بیت اللہ کے ارد گرد اللہ کی تعریف، اللہ کی تحمید، اللہ کی تسبیح ہے، وہ غیر اللہ کے لیے ہو رہی ہے۔ اس ملک کے اوپر اگر اللہ کا عذاب نہ آئے تو پھر کیا آئے؟ مسلمانوں کی غیرت کو مجروح کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا آپ سختی کرتے ہیں، میں سختی کرتا ہوں نا۔ یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یا جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے مرتد ہونے میں شک کرنے والا بھی مرتد ہے۔ ان کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کافر ہیں۔ اور جو کہے نہیں جی یہ کلمہ گو ہیں، یہ کلمہ، لہذا ان کی تکفیر نہیں ہو سکتی، ان کے اوپر مرتد کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، جو یہ کلمات کہتا ہے یا نظریہ رکھتا ہے اس کے مرتد ہونے میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ یہ تو رہ گئے نا درکنار۔ میرے بھائیوں، اور ایسی بات جہاں پہ قرآن کی بات ہو رہی ہو، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے حلقے، ہمارے قریب رہنے والے لوگ جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ دیوبندی کہتے ہیں، وہ ہمارے اس مشن قرآن کو روکنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ان کی دن رات کی محنت یہ ہوتی ہے کہ قرآن کا درس نہ ہو، قرآن کا عقیدہ لوگوں کو پتہ نہ چلے،
اور جہاں پہ یہ اس قسم کے لوگ پیدا ہوں گے نا کہ قرآن کا عقیدہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، وہاں پہ یہ جو چیز میں نے دکھائی ہے یہ پھر بعید نہیں ہے، یہ کام ہوگا۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا بتاتا ہے؟ اللہ اللہ، قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد، فرما دے میرا پیغمبر وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ اکیلا ہے۔ لوگ کہتی ہیں جناب آپ کدھر سے کہتی ہیں اللہ اکیلا ہے، ہم اللہ کو دو تو نہیں کہتی ہیں نا، کون اس کا منکر ہے؟ اور جو اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک بنائے وہ بھی مشرک ہے، اور جو اللہ کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک بنائے وہ بھی مشرک ہے۔ لہذا کلمہ پڑھنے والا جب بھی شرک کرے گا مشرک نہیں ہوگا، مرتد ہوگا۔ کلمہ پڑھنے والا جب کرے گا تو کیا ہوگا؟ مرتد ہوگا۔ لبیک اللہم لبیک کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ اس تعریف کو جب قبر والے کو کہا جائے لبیک اللہم لبیک، یہ کفر نہیں ہے، یہ شرک اور ارتداد نہیں ہے۔ ابھی بھی جو کہتا ہے نہیں جی سختی نہیں کرنی چاہیے، جو کہتا ہے سختی نہیں کرنی چاہیے اس کا یہاں پہ کوئی جگہ نہیں، وہ چلا جائے انڈیا میں چلا جائے، وہاں پہ کوئی سختی نہیں ہے، اس کی مرضی جو کرتا رہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ دھوکہ نہیں چلے گا، میرے ساتھ دھوکہ۔ ہاں ہم اتنے سیاسی ہو گئے، اللہ کے ساتھ بھی سیاست چل رہی ہے، اللہ کے ساتھ سیاست جی، یہ کرنا چاہیے، ان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی ناراض۔ اور بڑے بڑے دعوے دار توحید کے، بڑے بڑے دعوے دار میں نے دیکھے اللہ کی قسم، دعویٰ ان کا توحید ہے، نمازیں مشرکوں کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ نمازیں کس کے پیچھے؟ آنکھوں نہ موت نہیں دکھتا مشرک آکھنے نال، مشرکوں کے پیچھے نمازیں۔ اور خدا را اگر ایمان چاہتے ہو، اگر اللہ کے دربار میں ایمان کی حالت میں جانا چاہتے ہو تو جس طرح دکانداری کرتے ہو، تول کر پاؤ والے کو آدھا کلو نہیں دیتے ہو، پاؤ ہی دیتے ہو۔ پاؤ چیز کوئی لینے کے لیے آئے اس کو آدھا کلو دیتے ہو؟ نہیں، پاؤ ہی دیتے ہو۔ لہذا اپنی عبادت کو بھی وہاں پہ رکھا کرو جہاں پہ عبادت کا وزن بن جائے، عبادت کا۔ لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی نماز ہو جاتی ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نماز ہو جاتی ہے، جو بھی کھڑا ہو اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، نماز ہو جاتی ہے۔ نماز نہیں ہوتی ہے، نماز موحد مومن توحیدی کی نماز مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی ہے۔ اور جو قبروں کا پجاری ہے، مردوں کے سننے کا عادتاً قائل ہے، وہ بالکل مشرک ہے۔ وہ بالکل کیا ہے؟ جو کہتا ہے قبر والا سنتا ہے، قبر والا عادتاً سنتا ہے، یہ عام ہے جی، بس سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، ہر جگہ سے سنتا ہے۔ جو اس عقیدے کا مالک ہے وہ مشرک ہے۔ وہ کیا ہے؟ مشرک ہے۔ ایسے مشرک کے پیچھے نماز موحد کی بالکل بھی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اپنی نمازوں کو بھی محفوظ کرو، اپنے عقائد کو بھی محفوظ کرو، اور اصحاب الیمین میں سے بنو، اصحاب الیمین میں سے بنو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔